آج قرآن کو ہم نے کیا سمجھا ہے؟ بس صرف کتاب مغفرت و بخشش، اپنے مردوں کے لیے طاق کے اندر سجا کے رکھا ہوا ہے، ساتھ ساتھ کپڑوں کے اندر لپیٹ کر۔ حالانکہ وہ قرآن کیا تھا؟ وہ ہماری کتاب حیات تھی، وہ کتاب عمل تھی کہ ہم قرآن کو سامنے رکھتے اور پھر زندگی کے اصول سیکھتے، زندگی گزارنے کے قوانین سیکھتے، قرآن کو پڑھتے اور امامت کے اصول سیکھتے، علوم و فنون کو ہم سیکھتے۔ جتنے بھی علوم ہیں وہ قرآن کے اندر بیان ہوئے، ہم ان کو سیکھتے۔ لیکن ہم نے تو قرآن کو صرف ایصال ثواب کے لیے رکھ لیا ہے، قرآن کو صرف ہم نے ختم کے لیے رکھ لیا ہے۔ باقی جو حقیقی مقصد تھا قرآن کا وہ ہم بھول چکے۔ اور جب سے ہم نے وہ قرآن کی حقیقت کو بلایا ہے، قسمت نے ہمیں اٹھا کے آسمان سے نیچے زمین پہ گرایا ہے، اب غیروں کے محتاج ہو گئے۔ اقبال اسی بات کو تو اپنے کلام کے اندر بیان کرتے ہیں، ببند صوفی و ملا اسیری۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حیات از حکمت قرآن نگیری، کہ جتنے بھی ہیں ملا اور صوفی سارے یہ قرآن سے دور ہوتے گئے، انہوں نے زندگی گزارنے کا اصول از قرآن گیری، قرآن سے نہیں سیکھا کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے، زندگی کیسے گزرنی چاہیے، بلکہ کیا ہے بآیاتش ترا کار جزئین اس، کہ قرآن کی آیات سے تجھے اس کے سوا اور کوئی کام نہیں، اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ از یاسی اون آساں بمیری، کہ قرآن پڑھو اور مردوں کو آسان موت آ جائے، مردوں کو آسانی کے ساتھ، زندوں کو آسانی کے ساتھ موت آ جائے، مردوں جو مرنے والے ہیں انہیں موت آسانی کے ساتھ آ جائے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ پڑھ لیجئے 2 قرآن بخش دیں گے، پڑھ لیجئے اتنے قرآن بخش دیں گے۔ کبھی یہ سوچا کہ قرآن نے کیا زندگی کے اصول دیے، قرآن نے کیا عقائد دیے، قرآن نے کیا اس کائنات کو سمجھنے کے لیے ہمیں رولز دیے؟ کبھی سوچا؟ اس فکر سے عاری ہوتے گئے اور دوسروں کے محتاج ہوتے گئے۔